ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ولاگ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر، ہم بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، ہماری زندگی آسان کرے اور ہمیں بری شورتوں سے بچائے۔ تو جو یہ واویلے مچے ہوئے ہیں اللہ پاک رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے نور و نور کر دے۔ تو جب ان کا ذکر اپنے دل میں بسا لے تو پھر آپ جو ہے کبھی بھی دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں، ستارہ کا ٹاپک تو بعد میں تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ یہ جو گالی گلوچ ہوا ہے، جو سپورٹر ہیٹر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا ستارہ کے۔ جب سپورٹر ہیٹر اٹھتے ہیں نا تو وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں اور ایسے لڑائیاں کرتے ہیں کہ ان کی لڑائیوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پہلے علی ویر پہ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور میں مدثر چودھری کی بات سے میں متفق بھی ہوتی ہوں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا نام لیا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے یہ ہے وہ ہے، کہ میں اس کو لے کے آیا تھا، میں نے اس کو سکھایا نہیں تھا، میں نے بڑا روکا ہے، میں نے بڑا کہا، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہا۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لے کے آئیں اور جب بندے کو فیم مل گئی ایک طریقے سے، جو مجھے گالی گلوچ سے ہی فیم مل رہی ہے، تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن اگر میں مدثر چودھری کی جگہ پہ ہوتی تو میں پھر کبھی زاہد خان سے دوبارہ سلام دعا نہ رکھتی، آن کیمرہ بھی نہیں، آف کیمرہ بھی نہیں، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میری بھی بدنامی ہو رہی ہے، میں آپ کو لے کے آیا تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح نہ کرو۔ لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ چپ کر جو بچوں، چپ کر جو۔ تو جی آج منظم لوگ آئی ہوئی ہیں ہمارے گھر، ان سے بھی بات کروائیں گے آپ لوگوں کی۔ تو یہی بات ہے کہ گالی گلوچ کی جو بات چلی ہے، پہلے بھی عدیل کی جب ہم لائیو پہ بیٹھے تھے، جب عدیل نے عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، جب بھی گالیاں انہی لوگوں سے شروع ہوئی تھی، کسی کو نہیں بخشا گیا تھا، عدیل کو بھی گالیاں، تو اس وقت بھی گالیاں دی گئی، اور اتنی کو گالیاں سب کو نہ چھوٹا دیکھا گیا نہ بڑا دیکھا گیا۔ عدیل نے کافی مطلب اس چیز کو چھوڑا کہ چلو صلح ہو جائے، صلح ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوا کہ جب چیلا اٹھ نے گالیاں دی تو سب سے پہلے نعمان کا نام آیا، اور نعمان کو، وہ تو عدیل کی بیٹی بیچاری تو 7-8 سال کی کہہ رہے ہیں، ہماری پری 3.5 سال کی ہے۔ تو وہاں تہمینہ نے کہا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ نعمان کی بیوی اور بہن اور بیٹی کی آگے آئے۔ نعمان نے ہمارے لیے یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ باخدا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کسی کو بھی ایسا پتہ نہیں تھا کہ کیسی ویڈیو بنے گی، کیونکہ گالیاں لوگ دیتے ہیں۔ علی ویر نے گالیاں دی ہیں، صرف عدیل کو دی ہیں، اس کی عورتوں کو نہیں دی، ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن چلو اس ٹاپک کو چھوڑے، نعمان نے جا کے کلیئر کر لیا، اپنا کہا کہ بھی سوری، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں ہے، چلو بات ہوگی، صلح ہوگی۔ لیکن بعد میں چلو پھر ہر بار بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ بندہ اچھا ہی ہو گیا، چلو عدیل ان کے پینل پہ چلا گیا، اس کو بھی ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پھر مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے نا کہ جس طرح عدیل کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ان کے ثبوت آئے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ جو غداری کی ہے، تو میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور میں ان کے ثبوت دکھانے لگا ہوں، تو جس وجہ سے یہ ٹاپک دوبارہ چھڑا ہے۔ لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی عدیل نے ہمیں کہا تھا کہ جی کمیونٹی پہ لگواؤ، میری ویڈیو لگاؤ، تو اس وجہ سے لڑائی پہ، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیونکہ ان لوگوں کے ہم ساتھ نہیں تھے۔ لیکن وہ بھی بات نکل رہی ہے کہ جس طرح اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں، سارے جھوٹے ہی ثبوت تھے۔ اور اس کے جو ہیں ستارہ کے جو سپورٹر ہیں نا، وہ تقریباً سارے ہی بدتمیزی کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نوشین ملتانی کو دیکھ لو، وہ کیسی حرکتیں کرتی ہے، وہ بیبو سسٹر کی نقلیں اتارتی، کیا کچھ نہیں کر رہی، ہر بندہ اس کو روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے کہ اپنے جسم کو ہلا ہلا کے، اچھی بات نہیں ہے۔ ادھر سے مریم فہد دیکھ لیں جو سعودیہ میں رہتی ہے، وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے، لیکن تقریباً وہ بدتمیزی کرتی ہیں، گالیاں نہیں دیتی۔ لیکن جو اس بیچ والے ہیں، علی ویر والے تھے، علی ویر تو خیر نکل ہی گیا نا، اس نے تو مدثر چودھری نے بھی ہاتھ اٹھا لی، علی ویر بھی پیچھے ہٹ گیا، پھر رہ کے دونوں، اور کسی نے کہا ہے کہ مطلب 1-2 ویورز نے انہوں نے کہا کہ علی ویر کبھی بھی نہیں چینج ہو سکتا، ایسا ہی ہے پر نا۔
बात ऐसी है, पर ये है कि वो लोगों की बहनों को गालियां नहीं देता। देने वाला। बिल्कुल, रात को भी मैं देख रही थी जब अदील की लाइव चल रही थी ना, तो वहाँ भी बात हो रही थी, तो नीचे से एहसान भाई कमेंट कर रहे थे कि ये मामला और है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी थोड़ा सा पता चला है कि ये मामला और ही है। चलो किसी वजह से कोई पीछे हट गया, लेकिन ये है कि गाली वो भी बाहर निकल आएगा। ये यूट्यूब है, ये ज़्यादा देर छुपता नहीं है। तो इरम आपी को एक दिन तो पहले बेबो की रोशनी को गालियां देंगी, इरम को देंगी, नीचे कमेंटों पे इरम को इतनी गालियां दी गई। और अलीवी ने कहा कि मेरे 25 चैनल है, देखना अब अदील के साथ मैं करता क्या हूँ। लेकिन अगले ही दिन रो रो के माफ़ी तलाफ़ी हुई है। अल्लाह ताला बेहतर जानते, किसी के दिल में हम घुस के नहीं बैठे हुए। और पंजाबी मॉम भी कह रही थी कि मैंने अंदर बैठ के बड़ा कुछ देखा, या मैं किसके कहने पे उधर नहीं दे रही थी। ये पंजाबी ब्रो लोगों को मैं दूंगी, क्योंकि कल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती में वीडियो बनाई है। जब उन्हें यही गांव वाले जलील कर रहे थे, तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई है, मैंने देखी है। तो पंजाबी मॉम ने इनका जवाब दिया है। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि तहमीना को गालियां दी गई, तो ये भी गलत हुआ। तहमीना की 3 शादियां या 2 शादियां, अल्लाह ताला माफ़ करे। किसी माँ बाप का दिल नहीं करता कि मेरी बेटी की इतनी शादियां हो। जब माँ बाप शादी करता तो उनकी यही ख्वाहिश होती कि एक हो। लेकिन अगर तहमीना को इतनी बातें कोई कह रहा है ना, तो तहमीना भी बहुत अच्छी ज़बान नहीं बोलती, वो भी लोगों से बहुत गलत ज़बान बोलती है। जिस तरह ये टॉपिक उठा है कि इसने जज्बात में आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जिनमें फिर इनको अपनी वो जो है ना प्राइवेट करनी पड़ी है लाइव। बड़ों की बात और है, छोटे बच्चे की बात करना। मैं खुद ये भी यही कह रही थी ना अबीरा के, मतलब वो 7-8 साल की बच्ची है, बड़ी नहीं है अदील की बेटी। तो वाकई उसकी मामा कह रही थी कि वो 8 साल की बेटी है। तो जब इरम आपी ने हालांकि सिर्फ इन्हें कहा था कि ये अपने बच्चों का मुंह ना देखे, कि ये मतलब कि ये मर जाएं, इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए और वही झूठे थे। तो रात तलहा की लाइव में इन्होंने माफ़ी भी मांग ली इरम आपी से। अल्लाह ताला ने इरम आपी को तो इज्जत बख्श दी, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उनको अल्लाह ताला इज्जत देते ही देते हैं, चाहे वो किसी के कहने पे कोई कुछ भी कर ले। अल्लाह ताला ये वाइटी है, सारा कुछ दिखा देते हैं। तो हम सब ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी कि ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था। तो अब अदील की बेटी बेटी नहीं थी। और सही बात है, गालियों को छोड़े, जितने गंदे और नंगे अल्फाज बोले जा रहे थे अदील की बेटी के लिए, बहुत बुरी बात है। बहुत ये अदील सही पिट रहा है कि ये किसी की बेटी के लिए भी ऐसा हो सकता है। जब इरम को किसी ने बताया था ना अलीवीर के गांव का वही जो केस भी खुला था कि जानवरों वाली बात ये वो, तो ये सारे कैसे पिटे थे कि ये किसी यूट्यूबर के साथ हो सकता है, किसी यूट्यूबर के साथ हो सकता है। तो अब जब अदील की बेटी को इस तरह नंगी गालियां दी गई हैं, उसका नाम ले लेके क्या कुछ नहीं कहा गया, तो ये भी वाकई किसी भी यूट्यूबर के साथ हो सकता है। तो जी फिर बाकी बातें जो रह गई हैं वो बाद में इंशाल्लाह ताला करेंगे। हमारे जो चैनल को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।